وہ یہ ہے ہمیں اپنی اور اپنی قوم کی فکر کرنی ہے۔ ہم بہت ساری فکر کرتے ہیں، صبح سے ہماری فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رات سونے تک ہم فکر کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر رات کو فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور فکر جب جڑ پکڑ لیتی ہے تو ہمیں نیند کی گولی لے کر سونا پڑتا ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دماغ شانت ہو جائے۔ کیا سوچتے ہیں ہم صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً انسانوں کی سوچ نبوی سوچ سے مختلف ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کے لیے منع نہیں فرمایا اور فکر کے لیے بھی منع نہیں فرمایا، لیکن ولادت کے ساتھ جو فکر امت تک منتقل کی اور وصال کے وقت بھی جو سوچ اللہ نے اپنی امت تک منتقل کی، اور میدان محشر میں بھی حضور کو جس فکر کے ساتھ وہاں پر اپنی امت کے لیے دیکھا جائے گا، شاید کہ آپ اور ہم اس فکر سے واقف نہیں۔ وہ فکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ ہم دنیا میں بہت سارے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور آج کے دور میں تو پیدا ہونے والے بچوں کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں کہ گولڈن ہیں کہ نیلی ہیں، پتہ نہیں اس گولڈن اور نیلی کے اندر کیا خوبصورتی دیکھ لی گئی ہے۔ غرض کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں روتا تو اسے جبرن رلایا جاتا ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے۔ کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ایسی فکر کا حامل نظر نہیں آتا جس فکر کو فالو کیا جا سکے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، اور شاید کہ آپ نہ جانتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھلے چاہنے کا ثواب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے تھے۔ ماہ رمضان کا اعتکاف تھا، اعتکاف میں تھے وہ بھی ماہ رمضان میں۔ ایسے میں ایک شخص آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کرنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضور گواہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور کئی دنوں سے میں نے شکم سے رو کر کے کھانا نہیں کھایا، بہت پریشان ہوں، میرے لیے کچھ آپ کرم کی نظر فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں، رمضان کا اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے، جہاں ان کے جوتے پڑے تھے وہاں سے اپنے جوتے، جب مسجد سے باہر جانے لگے تو وہ پریشان حال جو بندہ تھا اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضور اگر مسجد سے باہر کوئی معتکف چلا جائے بلا عذر شرعی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، آپ حضور مسجد کے باہر جا رہے ہیں، اب جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص چند قدم چلتا ہے تو میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ یہ جانے والا کون سی تکلیف کے سلسلے میں دور کروانا چاہتا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون سی تکلیف کے لیے جا رہے تھے؟ دنیاوی تکلیف، پیٹ بھرنے کی ضرورت پوری کرنے کی تکلیف، قرض سے نجات دلانے کی تکلیف۔ ان تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب دنیاوی تکلیف دور کرنے کا اتنا ثواب ہے تو اگر کوئی حضور کی امت کی آخرت کی تکلیف دور کر دے تو کتنا ثواب ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھیوں، آپ نہیں جانتے کہ اس وقت ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ پورے ماحول کا جائزہ لیجئے، آپ میں سے بہت سارے سلجھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، فکر رکھتے ہیں، اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 25 سال پہلے ہمارے معاشرے میں جتنا دین نظر آتا تھا، آج 25 سال کے بعد ہمارے معاشرے سے دین، حیا، شرم، یہ ساری چیزوں کی چھٹی ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کا سیلاب اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ بچنا لوگوں کا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ ایک پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب گناہ کرنے کے لیے کسی ڈارک پلیس پہ جانے کی ضرورت نہیں، اس کے ہاتھوں میں موجود گناہوں کا ایسا دروازہ موجود ہے کہ جس طرح چاہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے آراستہ کر سکتا ہے، آلائش کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری بس اتنی ہی رہ گئی کہ کھائیں پیئیں، موج مستی کریں اور اچھے کپڑے پہنیں، اچھے مکان بنائیں؟ کیا یہی ہماری فکر ہے؟ کیا یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ ہمارے معاشرے میں پنپنے والی برائیاں اور ہماری سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا اسلام سے دور ہو جانا اور فاصلہ بڑھا دینا، ایسی سچویشن میں ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اتنی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ساعت یعنی ایک گھڑی، ایک لمحہ فکر غور کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا غور کرنا ہے ہمیں؟ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ کیسے ہو۔ کیا غور کرنا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان ڈرگز سپلائر یا ڈرگز کے بزنس کے اندر گرفتار نہ ہوں۔ کیا غور کرنا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے 3 بجے تک آوارہ گردی نہ کریں۔ کیا غور کرنا ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا بچہ جہالت کی وادیوں میں نہ بھٹکے۔ ہمیں ان ساری چیزوں پر اخلاق ہے، کردار ہے، اطوار ہے، علم ہے، دین ہے، آخرت ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ میرا بچہ تو بچا ہوا ہے، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، کسی کا بچہ اس وقت محفوظ نہیں۔ اور میں قرآن کی روشنی میں ایک فکر آپ تک منتقل کرتا ہوں، اور چاہے کوئی وقت کا پیر ہو، وقت کا مفتی ہو، وقت کے شیخ الحدیث ہو، وقت کے عالم ہو، وقت کے امیر ہو، کسے باشد، کوئی بھی یہ زوم کے اندر نہ رہے کہ میرے بچے کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے چچا تھے، وہ بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ بھی نبی۔ لیکن فکر دیکھیے، آپ اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا کہ سوسائٹی کا کتنا ہی بڑا کوئی دیندار کیوں نہ ہو، اسے ڈر اس چیز کا رہنا چاہیے جو ایک نبی کو اپنی اولاد کے سلسلے میں ڈر تھا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر کی بات نہیں کر رہا، میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ جمع کیا سب کو۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا اس دنیا سے جانے کا، تو جانتے ہیں کیا فکر تھی، کیا ڈر تھا، کیا ڈر تھا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فیل ہوا کہ میں اب اس دنیا میں زیادہ نہیں رہ سکتا، تو بیٹوں کو، پوتوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ گویا ایک نبی یہ بتا رہے ہیں کہ تم 1000 اپنے منصب پر رہو، لیکن شیطان کی طاقت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ وہ کسی کو بھی بہکانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمہیں اس چیز کی فکر رکھنی ہے زندگی کی آخری سانس تک کہ تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے اسلام کا دامن نہ چھوٹے اور تمہاری اولاد دین پر قائم رہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، سب سے یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو سب نے کہا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. یقین لیا جا رہا ہے ان سے کہ میرے جانے کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا. تو کانفیڈنس کے ساتھ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت، ابراہیم کے رب کی عبادت، اسحاق کے رب کی عبادت، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ آج ہماری فکر یہ رہ گئی؟ ہم اگر 5 وقتہ نمازی بھی بن گئے، قائم اللیل اور صائم النہار بھی بن گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا. نہیں، ہماری اولاد کو اگر غلط سنگت ملی تو ہماری اولاد بھی بگڑ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کی سوچ بڑی پختہ ہوا کرتی. ایک بزرگ حج کے لیے تشریف لے گئے، طواف کعبہ کر رہے ہیں تو ایک ہی دعا کریں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. صفا مروہ کی سعی میں ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. عرفات کے میدان میں پہنچے، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. مینا میں بھی ایک ہی دعا، اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. جو لوگ ساتھ میں تھے انہیں حیرت ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر کے انہوں نے کہا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ شہر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، میرے شہر والوں کو اچھا رکھ، میرے شہر والوں. تو کیا خوب کہا انہوں نے، کہا اسی شہر میں میرے بیوی بچے رہتے ہیں، اگر شہر کا ایک بچہ بھی بگڑ گیا تو ہو سکتا ہے میرا بیٹا اس کی صحبت میں جا کر کے بگڑ جائے. تو تم تو دیکھ رہے ہو کہ میں پورے شہر والوں کا بھلا چاہ رہا ہوں، حقیقت میں اپنی اولاد کا بھلا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں اچھے اچھے بچے پتہ نہیں پھسل کر کے کہاں چلے جاتے ہیں. کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے سوسائٹی کے ایفیکٹو ہونے کی وجہ سے کہ ہم اس کی فکر کریں، ہم اپنے قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لیں، بگڑنے سے لوگوں کو بچائیں، ان کے اندر دینی اہمیت پیدا کریں، دینی جذبہ پیدا کریں، آوارگی سے انہیں بچانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. ہم نے اگر کسی کو گھر بنا دیا، ہم نے اگر کسی کو دکان دلا دی، بہت اچھا کام ہے. کسی کو ایجوکیشن دلا دیا، بہت اچھا کام ہے. لیکن جب سرکار کا یہ ارشاد میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھ دنگ رہ جاتی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور فرماتے ہیں، اے علی اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو میں 100 سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے اس کو بہتر سمجھتا ہوں. یہ اس کو ان شارٹ میں کہوں تو آپ سمجھ جائیں، کسی کو اللہ کا بنا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کسی کو اللہ کا بنا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. آج ہماری سچویشن یہ ہو گئی، یہ معاشرہ نہ بگڑتا، برائیوں کا سیلاب نہ آتا اگر ہم اس کے بارے میں فکر کرتے. آج ہمارے محلوں کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے محلوں کے لڑکوں کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے محلے کی صبح و شام کی پہچان کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس محلے میں مسلمان رہتے ہوں وہ محلہ دنیا کے لیے ایک آئیڈیل محلہ ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا محلہ ایسا ہے کہ ہمارے ہی محلے میں اگر کوئی پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اس محلے کو چھوڑو، کہیں ہماری نسل بگڑ نہ جائے. یہ سچویشن ہو گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تھی وہ جاہلوں کا معاشرہ تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے تاج نبوت کی بنیاد پر کہیں چلے جاتے اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ وابستہ کر دیتے جن کے پاس تھوڑا سا ایجوکیشن تھا. لیکن سرکار نے سوچ عطا فرمائی، نہیں، تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تم ایسے لوگوں کو اٹھاؤ جن کی زندگی کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے وہ علمی ہو چاہے اخلاقی ہو، اس اعتبار سے کمزور ہو، ان کے پیچھے محنت کر کے تم ان کو کچھ بناؤ. میرا ایک تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جسے بہت سارے دانشوروں نے پسند کیا ہے، ادارہ سازی آسان ہے، انسان سازی بہت مشکل ہے. ادارہ بنا لینا آسان ہے لیکن انسان بنانا آسان ہے. آج انسان تلاش کیجیے آپ. اب تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کس حد تک انسانیت گر چکی ہے آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں. ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں اور مخلوق خدا کی تھوڑی سی خدمت کر لیتے ہیں، نہیں، ہمیں دینی شعور بیدار کرنا ہے. اور اس وقت پوری دنیا نے کمر کس لی ہے. پہلے بے عمل بنایا گیا، اب بے ایمان بنایا جا رہا ہے. اور اب بڑے دھڑلے سے ہماری قوم کے نوجوان بے عمل کے ساتھ اب بے ایمان بننے کے اندر کوئی ہچکچاتے بھی نہیں ہیں. کیا ایسی سچویشن کے اندر ہماری رسپانسبلٹی نہیں؟ آپ شاید نہ جانتے ہوں، نہ میں کالج پڑھا ہوں نہ یونیورسٹی کا چہرہ میں نے اندر جا کر کے دیکھا ہے،
لیکن میں جانتا ہوں کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی سوچ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ ابھی یو کے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یو کے کی یونیورسٹیز کے اندر ایک سائیکولوجیکل یوتھ کے مائنڈ کو خراب کرنے کی پالیسی اپنائی گئی، اور وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، تو غزہ کے اندر جو بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں تو آپ کا اللہ کہاں ہے؟ معاذ اللہ۔ اب وہ بچہ جو بالکل دین سے کورا ہے، پیدائشی مسلمان ہے لیکن دین نہیں جانتا، اسلام سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، اپنے رب کی شان سے کوئی واقفیت نہیں ہے، وہ تو پزل ہو جائے گا نا۔ اور آج بڑی تیزی کے ساتھ ایتھیزم بڑھ رہا ہے اور لوگ ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ لیٹسٹ سروے کے مطابق 2050 میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، پوری دنیا کے اندر مذہب ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دنیا میں 65% لوگ ایسے ہوں گے جو کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ یہ پوری سازش مطلب کوششیں چل رہی ہیں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ ہم ہیں کہ مرغی توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آج آپ کو بلایا گیا، آپ سوچتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، آپ میں سے زیادہ تر چہرے ایسے ہیں جو مجھے اس اعتبار سے نظر آتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گری ہوئی امت کو اور قوم کو اٹھانے کے لیے اپنے لیول پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ جسم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، پیٹ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، چھت کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی کا مشن یہ ہے کہ ہم ان کی دین کی ضرورت کو پوری کریں اور ان کی آخرت کی ضرورت کو پوری کریں۔ اگر ہم نے اس پر فکر نہیں کی اور محنت نہیں کی تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مستقبل بڑا تاریک اور بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی لیے میں بہت اسٹڈی کے بعد 3 چیزوں کے بارے میں آج آپ سے کہوں گا کہ 3 چیزوں کی فکر لائق مبارکباد ہے۔ اگر اللہ کسی کو 3 چیزوں کی فکر کی دولت عطا فرما دے، یعنی آدمی 3 چیزوں کی فکر کرنا شروع کر دے، وہ انسان بڑا لکی ہے، بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا اچھا ہے۔ اور آج یہ فکر آپ کو لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، اپنے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی۔ پہلی فکر تحفظ ایمان کی فکر، کہ آخری وقت تک ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہمیں کوشش کرنی کہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو، ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص برے خاتمے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ جس طرح سے نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ نعمت زیادہ عطا کرتا ہے، ایسے ہی مومن ہونے پر شکر ادا کرنے سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور رات و دن اس کی فکر کریں۔ کس طریقے سے فکر کریں، میں اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کی جیب کے اندر 200 روپے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، 200 روپے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو یوں بھی سو جائیں گے، ایسے بھی سو جائیں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ 200 کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آنکھ کھلے گی تو جیب میں ہاتھ ڈال کے چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ 200 ہیں کہ نکل گئے، لیکن اگر آپ کے ساتھ 5 لاکھ روپے ہیں تو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ جس پرس کے اندر، جس پاؤچ کے اندر، جس بیگ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپے ہوں گے، اس کو گلے سے باندھ کے رکھے ہوں گے کہ کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ کھلے گی تو پہلے بیگ دیکھیں گے ہے کہ نہیں، بلکہ اس 5 لاکھ کی وجہ سے رات کی نیند آپ کی صحیح طور پر نہیں آئے گی، آپ ٹرین کے اندر کروٹیں بدلتے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ بس یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ کوئی دولت ایمان سے بڑھ کر کے نہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا اور آپ کا ایمان چھیننے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ ہمیشہ الرٹ رہیں، ہم ہمیشہ الرٹ رہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی کرنی ہے، اپنے محلے والوں کے ایمان کی کرنی ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہم کو اللہ نے بڑا خوش نصیب بنا دیا ہے۔ پہلی فکر ایمان کی فکر کرو، ہمیشہ اپنے بچوں پر، اپنے پر اس سلسلے میں محنت کریں اور اس کی فکر کریں۔ دوسری چیز، احکام الہی کا غم، احکام الہی کا۔
دن بھر یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے کتنے احکام پر عمل کیا. اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو اس کا ٹینشن ہونا چاہیے، اس کا غم ہونا چاہیے. اللہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، تیرا رزق کھا کر تیری نافرمانی کر رہا ہوں. یہ فکر اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل نے اسے خوش نصیبوں کے اندر شمار فرما دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج احکام الہی کے ٹوٹنے پر یا توڑنے پر کوئی فکر نہیں، بلکہ بڑے مزے کے ساتھ اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑتے بھی ہیں، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کے بعد کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا، کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، کوئی غم بھی نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کیا ہو گیا، چلتا ہے یہ سب. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احکام الہی کے سلسلے میں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ٹوٹ جائے اللہ کے احکام کو ہم توڑ دیں تو ہمارے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا تو حیرت ہوگی. دعا کریں اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے اس عمل پر. ایک بزرگ کی فجر کی جماعت مس ہوئی. پابندی سے وہ جماعت سے نماز پڑھنے والے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے ہمارے الحاج عثمان بھائی، عرفان بھائی، یہ لوگ سب ماشاءاللہ پابند ان چیزوں کے. تو تکبیر اولیٰ مس ہو گئی، نہیں جماعت مس ہو گئی. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آج جماعت کے اندر نہیں آئے تو سارے مقتدی نہیں گئے تعزیہ پوچھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے. ایک مقتدی گیا اور جا کر کے حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضور کیا بات ہے. بیٹا مائک کیوں سلو کر دیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ایک بندہ صرف پوچھنے کے لیے گیا کہ حضرت آج آپ فجر میں نظر نہیں آئے. تو رونے لگے. اور سینٹنس سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال آج ہو گیا ہوتا تو پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا، لیکن خدا کی قسم میرے نزدیک میرے بیٹے کے انتقال سے زیادہ میری جماعت کے چھٹ جانے کا غم ہے. لیکن افسوس کہ تعزیت کرنے کے لیے صرف ایک ہی بندہ آیا. یہ اللہ والوں کے نزدیک یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی. ان کے نزدیک اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جانا یہ دنیا کی ہر تکلیف اور ہر پریشانی اور ہر غم سے بڑا ہوا کرتا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو صبح و شام توڑتے ہیں اور کوئی ڈر نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مزے سے زندگی کاٹ رہے ہیں. تو جس کو یہ غم لاحق ہو جائے احکام الہی کے ٹوٹنے کا، سمجھ لیجیے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور تیسری بات فرمائی گئی، روز قیامت اہل خصومت یعنی حقداروں کے چمٹنے کا غم. اللہ اکبر. جس کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ دنیا میں جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی، جن کا حق میں نے مارا، اگر قیامت کے دن وہ مجھے چمٹ لیں گے اور کہیں گے میرا حق دے، یہ غم اگر کسی کو لاحق ہو گیا تو وہ کبھی کسی انسان کا حق نہیں مارے گا، کسی انسان پر زیادتی نہیں کرے گا. تو غم دوسرے ہمیں تو لاحق ہیں لیکن یہ غم ہمیں لائق نہیں. تو حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنہیں یہ تین غم نصیب ہو گئے، تین فکریں نصیب ہو گئیں، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے. اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے. کب تک جئیں گے ہم نہیں معلوم، اور یہ دنیا کی چیز کتنی ہمارے ساتھ جائے گی. مجھے ایک خاتون کی بات بڑی اچھی لگی. وہ کہتی تھی کہ میں جب بھی غسل کر کے نکلتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. غور سے سنیے آپ، میں جب بھی غسل کر کے نکلتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ پیدا ہوئی تھی تب بھی کسی نے نہلایا تھا اور مرنے کے بعد بھی کوئی اور نہلائے گا. آج میرے کریم نے مجھے طاقت دی کہ اپنے ہاتھوں سے غسل کرتی ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. سوچ دیکھیے آپ فکر دیکھیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا چیز ہمارے ساتھ جائے گی. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کتنا جئیں گے نہیں معلوم. ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنی آخرت کی، ہمارے پاس کیا ہے. میں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی شریف کا پہلا خطبہ، جب میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا مدینہ منورہ میں، اور جب میں نے پہلا خطبہ جو مسجد نبوی شریف میں حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے وہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کی. جب صحابہ مکے سے مدینہ منورہ پہنچے، سامان چھوڑ دیا تھا، کاروبار چھوڑ دیا تھا، گھر چھوڑ دیے تھے، رشتہ دار چھوڑ دیے تھے، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے گئے. وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوسرا نہیں. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں
کہ جب کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس دولت نہیں، کسی کے پاس کاروبار نہیں، تو پہلی نصیحت تو یہی ہونی چاہیے کہ تم اس کا انتظام کرو، جبکہ حضور نے کیا بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات فرمایا، اور عقد مواخات کے ذریعے صحابی اور انصار کے درمیان، انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بنا دیا۔ لیکن پہلے خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم ایجوکیشن حاصل کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، نہیں۔ پہلے خطبے میں مسجد نبوی شریف کا پہلا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی بات یہ فرمائی، موت کے لیے سامان سفر کی تیاری کرو۔ پہلا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے فرما رہے تم سب کچھ دنیا کے لیے کر لو، پھر بھی تمہیں جانا ہے، اور جب جاؤ گے سب چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں جو چیز تمہارے ساتھ جائے گی تمہیں کام آئے گی، اس کی تیاری کرو۔ اتنے پرابلمز صحابہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن پہلا انتظام جو کرنے کی حضور بات کر رہے ہیں وہ سامان آخرت کی۔ ہمارے دماغ سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ میں کل سے ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، ریگولر پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آج فلائٹ میں بھی قاری صاحب کے ساتھ تھا، تھوڑا سا میں نے پڑھا، پھر راستے میں میں نے پڑھنے کی کوشش کی، جاتے میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا کیا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت ہے، یعنی مٹیریلزم، یہ دنیا کی چمک دمک اور یہ آسائش اور یہ عیش و عشرت، یہ ساری چیزیں جو لگزری، یہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میں اس پر پھر کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا ضرورت، خواہش، آسائش، یہ ساری چیزیں، زیبائش، یہ سب الفاظ ہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور پھر کہاں جا کر پھسل جاتا ہے، یہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العظیم۔ عرض کرنے کا منشا یہ تین غم اپنے اندر پال لو، ایمان کے حوالے سے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، دوسری چیز احکام الہی ٹوٹنے نہ پائے اور اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو اس کا غم اتنا ہو کہ کھانا اچھا نہ لگے، اور اسی کے ساتھ اہل خصومت کا قیامت کے دن چمٹنا، یعنی جن کی حق تلفی ہم نے کی ہے، قیامت کے دن اگر وہ ہم سے چمٹیں گے تو کیا ہوگا، اور ہم سے اپنا حق مانگیں گے تو کیا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس پر ہم نے خیال کیا تو یہ فکر سب سے اچھی فکر ہے، یہ سوچ سب سے اچھی فکر ہے۔ اور ایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج انسان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے۔ ارے یار کیا یہ سب، مسجد میں جلدی مت جاؤ، بیان مت سنو، ابھی بیان سنو گے تو کہیں گے یہ مت کرو وہ مت کرو، یار پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشحال طبقہ کبھی جمعہ میں پہلے آتا ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جلسوں کے اندر بھی خوشحال طبقہ جلدی نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کوئی بات کان میں پڑے گی پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ سچویشن ہوگی۔ دنیا دین سے ڈسٹینس بنانا چاہتی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ دین کا ڈسٹینس کہیں دین سے محروم نہ کر دے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں میرے دوست کا، کسی دور کے علاقے کا نہیں، 7 بنگلے کا واقعہ۔ میرے ایک دوست کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا رشتہ شکاگو میں طے ہوا، ان کی بیوی سیدہ اور پورا خاندان پڑھے لکھوں کا خاندان، بڑے ریسرچ اسکالر وغیرہ۔ تو اس سیدہ کے بھائی کا مجھے فون آیا، چونکہ رشتہ جب ہوا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اعتبار سے بات کر کے دیکھ لیں، تو میں نے اپنے حساب سے بات کی، اتفاق سے وہ لکھنؤ کے رہنے والے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے بھائی کو، یعنی ہائیلی کوالیفائڈ بھی وہ لوگ، ہمارے بھائی کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک رشتہ کوئی اچھا مل جائے، بچی کوئی اچھی مل جائے، چونکہ ہم پڑھی لکھی چاہ رہے تھے، تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بچی پڑھی لکھی ہے، 7 بنگلے میں رہتی ہے، اور کسی نے ہمیں اس کے حوالے سے بتایا، تو ہم لوگ گئے۔ یہ سنیے گا غور سے، شاید کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے سننے کے بعد۔ یہ دیندار تھے، انہوں نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی، آئے تھے بچی اچھی ہے دیکھنے کے لیے، فوٹو وغیرہ دیکھی، کوالیفیکیشن دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جب میں ان کے گھر پر گیا تو 2 منٹ کے بعد واپس چلا آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں پہنچا تو اس کی امی پوچھتی ہیں بیئر لیں گے کہ وسکی لیں گے؟ یہ اپنے ممبئی میں مسلمانوں کے گھروں کی پوزیشن ہے۔ اور اپنا واقعہ میں آپ کو بتاؤں،
مدینہ منورہ سے سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ سے میں بامبے آ رہا تھا، اپنے مسلمان اپنے علاقے کے لوگ مدینہ شریف سے واپسی پر اسکرین کے اوپر پکچر دیکھ رہے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا یہ سارے انڈیکیشن، یہ سارے سائن نہیں بتا رہے کہ ہماری قوم سے اسلام کتنا دور ہو رہا ہے؟ یعنی ہماری قوم اسلام سے کتنی دور ہو رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا. کسی کی دنیاوی پیاس بجھا دینا اتنا مفید نہیں ہے جتنا کسی کی دین کی پیاس بجھا دینا مفید ہے. کسی کی دنیا بنا دینا اتنا کارآمد نہیں ہے جتنا کسی کی آخرت بنا دینا کارآمد ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے غور کریں. صفہ زون کے آپ لوگوں کو بلانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن اپنی خوش نصیبی کا احساس کم ہی لوگوں کو ہے. آپ ہی کے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا مرکز قائم ہوا اور آپ ہی کے علاقے میں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں. ادھر ہی قاری صاحب قریب میں ڈاک یارڈ روڈ میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ہم لوگ ایک زمانے سے آپ کے علاقے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، آپ اپنے علاقے کے اندر دین و سنیت کی خدمت جو اللہ توفیق دے رہا ہے کر رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی ویکلی اجتماع میں نہیں آتے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی لانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی سنی دعوت اسلامی کو اسٹرانگ کر کے، جہاں ایس ڈی آئی کا عالمی مرکز موجود ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آواز پر پوری دنیا سے لوگ وادی نور میں جمع ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کے حبیب کے کرم سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسے بہت سارے بچے بتاؤں گا جو ہفتہ واری سنی اجتماع میں بچپن سے آتے آتے آج ان کی زندگی سنیت کے سانچے میں، سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو میری گزارش ہے کہ آپ کمر کس لیں، عزم کریں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہفتہ واری اجتماع میں لانے کی، اپنے محلے سے برائیوں کو ختم کرنے کی، اپنے محلے کے بچوں کو دین کے تعلیم سے آراستہ کرنے کی، اپنے بچوں کی سوچ کو پختہ بنانے کی، اپنے گھر کے ماحول کو دینی اعتبار سے بہترین ماحول بنانے کی. یاد رکھیں موت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن دعا کریں جب آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو. اس لیے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا. تو آج کے اس صفہ زون کے پروگرام کے اندر جو سنی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، میں سمجھتا ہوں جو میری نظر اس وقت جہاں تک جا رہی ہے، آپ میں بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت سارے شعبہ جات کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، حصہ دے سکتے ہیں. اور اس میں ایک شعبہ خاص طور پر ہفتہ واری اجتماع میں آنا بھی اور لانا بھی، یہ کام آپ نے کرنا ہے. اپنے محلے کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہنے پائے، سب کو لے کر آؤ. نماز کی پابندی، اپنے محلے کا جائزہ لو کہ اپنے محلے کے اندر کوئی بچہ ڈرگز کا عادی تو نہیں بن گیا، ڈرگز سپلائر تو نہیں ہے. تلاش کرو، اسے روکو. کس کی کیا ضرورت ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ضرورت جو بھی ہو اس کو پوری کرنے کے لیے انشاءاللہ العظیم ہم لوگ جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم نے ممبئی کے اندر 11 زون بنائے ہیں اور ان زون کے نگراں مقرر کیے گئے ہیں اور ان کے انڈر میں اس زون کے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اپنا یہ جو صفہ زون ہے اس کے نگراں کی حیثیت سے قاری رضوان صاحب ہیں. آپ نے کسی بھی قسم کی بات صفہ زون سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو قاری رضوان صاحب سے آپ رابطہ قائم کریں. ایک دور وہ تھا جب ہمارے محلے کے لڑکے وادی نور میں پیش ہوتے تھے، آتے تھے، پوچھتے تھے حضرت ہمیں کوئی کام بتاؤ. اب الحمدللہ باہر والے تو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن صفہ زون والوں کا سپورٹ جیسا ہونا چاہیے اس طریقے کا نہیں ہے. آپ کمر کس لیں، آئیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کریں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میرا ڈریم، میرا خواب، میرا منشا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا محلہ، ہمارا زون ایک مثالی زون بن جائے اور اس زون میں رہنے والے نوجوان رسول اعظم کے بھی وفادار ہوں، دین کے اوپر چلنے والے بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ سب مل کر کے ایسی کوشش کریں کہ اس محلے کو ایک پاکیزہ محلہ اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی. وادی نور کا اجتماع قریب ہے، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. آپ کو کام کرنا چاہیے، وادی نور میں آنا چاہیے، لوگوں کو لانا چاہیے. آپ ذرا سوچو کہ بعض ایسے بھی لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں کہ جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو لوگ اپنے کاروبار 3 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، میں قطعی طور پر اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ آپ بند کر دیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ کم سے کم سیٹرڈے بھی آئیں اور سنڈے بھی آئیں آپ اور دین سیکھیں.
میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ موجود یہاں پر جو رفقا ہیں ان میں سے اکثر بیٹا رہنا تو ان میں سے اکثر کی پوزیشن یہ ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے اور نہ سیکھنے کا جذبہ ہے. آپ کو جس ٹائم پر قرآن شریف سیکھنا ہو آپ قاری صاحب کو بتائیں. ٹیوٹر کا انتظام کرنا ہماری رسپانسبلٹی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ یہاں کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. آپ جوائنٹ ہوں. آخر میں 2 لفظوں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کنیکٹ اینڈ کریکٹ. کنیکٹ اپنی اصلاح کرو اور سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ. نو ریجیکٹ. انشاءاللہ العظیم آپ جب کنیکٹ ہوں گے تو سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو کر اللہ نے چاہا تو رشتہ مدینے کے تاجدار سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور مدینے کے تاجدار کے صدقے میں رب سے بھی کنیکٹ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ان کلمات خیر پر سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.